بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح ہے، ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہتی آگ پر پڑھو بجھ جائے گی، آسمان پر پڑھو کھل جائے گا، سمندر پر پڑھو پانی رک جائے گا، گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھو تمہاری زندگی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ فرمایا اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگی جائے، رب کریم مقبول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ایک فرشتے نے اللہ کریم سے عرض کیا، اے خالق کائنات، آپ نے جیسے خلیل ہونے کا شرف بخشا ہے، مجھے اس کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم ان کی تمام عمر تمہارے سامنے ہے، ہم نے اس سے جتنے امتحان میں سے گزارا وہ تمہارے مشاہدے کے لیے کافی نہیں۔ اس فرشتے نے حق تعالی سے عرض کیا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان سے پاس ہو کر گزرے ہیں، وہ آپ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ لیکن اس فرشتے نے دست ادب عرض کی، اے رب کائنات، میں اپنے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مطالبہ ہنوز برقرار ہے۔ رب تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا، جاؤ اجازت ہے، تو میرے خلیل کو میری محبت میں سرشار پاؤ گے۔ ناظرین، ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں اور اسے خوب بے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ جیسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت اور اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نواز دے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر نظر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ کی ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے، یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کی ہیں، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے، اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کے گناہ معاف فرما دے۔
استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کے درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ اعتراف جرم و ندامت پر استغفار اپنی کمزوری کا شعور اور اللہ سے استناعت اور رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا سرچشمہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معاونت کر سکتا ہے۔ استغفار ایک دائمی عبادت ہے اور یہ گناہ گاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کو مغفرت طلب کرے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور رحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندے اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق استوار کرتے ہیں اور انہیں اپنے مامون بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں مقہور اور عذاب کا شکار ہونے والے گروہوں میں شامل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے۔ جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع۔ استغفار کرنا اہل ایمان کی پسندیدہ صفت ہے۔ ارشاد ہے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فاحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو معاملہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کشادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں کس قدر فیاض ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی متقین میں شمار کرتا ہے۔ گناہ اور فحش اسلامی نقطہ نگاہ سے بدترین گناہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ اس دین کی فیاضی ہے کہ وہ فحش جیسے گناہوں نے جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو بھی رائندہ درگاہ نہیں بناتا اور اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ نہ یہ دین ایسے لوگوں کو دوسرے درجے کے مسلمان قرار دیتا ہے بلکہ ان کو بھی متقین کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے، اور اس درجے پر پہنچنے کے لیے ان پر صرف ایک شرط عائد کی جاتی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد وہ اللہ کو یاد کر لیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کر لیں اور پھر اس گناہ پر اصرار نہ کرے، اور یہ کہ وہ معصیت میں بے شرمی اور بے باکی سے غرق نہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں رہیں اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ بندہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف پایا جاتا ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی اکڑ کر نہیں کرتا، وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔
اس طرح توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر اسلام بے راہ راوی میں لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتا، اور وہ گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ گناہ پر ندامت اختیار کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کی ہمت باندھتا ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء سے اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائق، اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دینا چاہیے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے، جسے اللہ رب العالمین قبول یارو کر دیتا ہے، اور جب دعا منتصل مزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا: اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے ڈھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کر دے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کی بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمان کے لیے استغفار اذن رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے: دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایا محبت رکھتا ہے، اور مستغفرین اور پلٹ آنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے والا شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اس سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آس ہو کر لیٹ گیا ہو، اور عین اس خالق میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے تو اسے اس وقت جیسے کچھ خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی تبلیغ کی تو انہیں بااصرار اعلانیہ اور چپکے چپکے سمجھایا۔ میں نے کہا: اپنے رب العالمین سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا: اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، اور تیسرے نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا: میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو انہوں نے استغفار کرنے کی تلقین کی، اور جب لوگوں نے اس پر سوال کیا تو آپ نے جواب میں سورۃ نوح کی یہ آیات سنا دی: دوسروں کے لیے استغفار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو خود بھی استغفار کیا، پیغمبروں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔
جب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب العالمین سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب العالمین سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے انہوں نے باپ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا، اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھی بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محات لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس کی جانب گئی کہ ان کا باپ تو کھلم کھلا خدا کا باغی ہے، تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باقی کی ہمدردی سے صاف صاف تبری کر دی۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم و حوا جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے کمالات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب العالمین ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں روکتے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والا ڈوب رہا ہے، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درگزر کی امید رکھتے ہیں، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب دمبیوں والے معاملے میں مبتلا فتنہ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کا محاسبہ کیا اور انہیں اپنی تفسیر کا احساس ہوا، فوراً اسے رب العزت کی جانب پلٹ کر اس سے معافی مانگ لی۔ ان کی کیفیت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب العالمین سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رکوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالا گیا تو وہ فوراً اپنی لغزش پر متنبہ ہو گیا اور اپنے رب العالمین سے معافی مانگ کر اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑے تھے، اور دعا کی، اے میرے رب العالمین مجھے معاف کر دے اور مجھے بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سرفراز نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کتب مارا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس لغزش کی معافی مانگی، پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ برگزیدہ انبیاء رسول کی منتہائی آرزو ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دے، حالانکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر پہچانتے ہیں اور اس کے نفس کی گہرائیوں میں رب العالمین کی معرفت رچی بسی ہے۔ اس معرفت اور قرب کے ساتھ بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہو۔ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ فضل ربی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہے کہ عفو درگزر ہوگا تب ہی ان کے نجات ہوگی۔ کس شعور کے مطابق عمل کی قیمت
بہت کم ہے اور مغفرت کی قیمت زیادہ ہے۔ دیکھیں فی الظلال القرآن نفس العالیہ، اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے، تو پھر ایک مومن کو اپنے رب العالمین سے کس قدر مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو غم سے نجات رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تب ہی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب سے خزانوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی روزی عطا فرمائے گا۔ ایک کلمہ استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو مختصر استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کے تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ گار ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول حکایتاً ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ترجمہ، پھر میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ استغفار کے ساتھ کریں گے تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا پڑے گا، یعنی کہ 3 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ترجمہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری کی ابتدا یہ آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں، اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنی خوشی سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔